अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मेरी किताब सफ़र हकीकत में मौजूद मौजू इंसान और बातिन का सफ़र। सफ़र हकीकत कहाँ से शुरू होता है? इंसान के अंदर छुपी हुई गुमशुदा दुनिया। इंसान जब इस दुनिया में आंख खोलता है तो इसके सामने एक वसी जहां मौजूद होता है। रंग, आवाज़ें, ख्वाहिशें, ताल्लुकात, कामयाबियाँ, नाकामियाँ, खुशियाँ और गम इसके गिर्द एक ऐसी दुनिया आबाद कर देते हैं जिसमें वो खुद को तलाश करने के बजाय दूसरों को पहचानने में मसरूफ़ हो जाता है। वो ज़मीन के रास्ते सीख लेता है मगर अपने दिल के रास्तों से नावाकिफ़ रहता है। वो शहरों के नक्शे याद कर लेता है मगर अपनी रूह के जुग्राफिये से बेखबर रहता है। वो दूसरों की खामियां गिनवाने में माहिर हो जाता है मगर अपने बातिन के अंदर अंधेरों को देखने की फुर्सत नहीं कर पाता। यही वो मकाम है जहां इंसान सबसे बड़ा अलमिया जन्म लेता है, क्योंकि हकीकत का सफ़र बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर की दुनिया से शुरू होता है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल ये नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, कितना कमाता है या दुनिया इसे किस नाम से जानती है। असल सवाल ये है कि वो अपने आप को कितना जानता है। इसने कभी अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी या नहीं? इसने कभी अपनी रूह की खामोश पुकार को सुना या नहीं? इसने कभी अपने वजूद के उस गोशे में झांका या नहीं जहाँ खुदा की मार्फत के चिराग रोशन होते हैं? दुनिया के बेशतर इंसान उम्र भर दूसरों को तलाश करते रहते हैं मगर खुद को तलाश नहीं कर पाते। यही वजह है कि ज़ाहरी आसाइशों के बावजूद दिल वीरान रहते हैं और ज़ाहरी कामयाबियों के बावजूद रूह प्यासी रहती है। कुरान करीम इंसान को बार बार अपने अंदर झांकने की दावत देता है। आफाक की निशानियों के साथ साथ नफ्स की निशानियों का भी जिक्र करता है ताकि इंसान ये जान सके कि हकीकत की सबसे बड़ी किताब इसके अपने अंदर मौजूद है। जो शख्स अपने बातिन को पढ़ लेता है वो बहुत से राजों से आशना हो जाता है, और जो अपने अंदर की दुनिया से गाफिल रहता है वो लाख इल्म हासिल कर ले उसकी तशनगी बाकी रहती है। तसव्वुफ दरअसल इसी गुमशुदा दुनिया की बाज़याफ्त का नाम है। तसव्वुफ इंसान को दुनिया छोड़ने की दावत नहीं देता बल्कि अपने अंदर उतरने का रास्ता दिखाता है। सूफिया ने हमेशा यही कहा कि इंसान का सबसे बड़ा सफ़र कदमों का सफ़र नहीं बल्कि दिल का सफ़र है। ये वो सफ़र है जिसमें फासले मीलों से नहीं बल्कि कैफतों से तय होते हैं। यहाँ रास्ते ज़मीन पर नहीं बनते बल्कि रूह के अंदर बनते हैं। यहाँ मंजिलें शहरों में नहीं मिलती बल्कि दिल की गहराइयों में रोशन होती हैं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इंसान जब अपने नफ्स को नहीं पहचानता वो अपने रब की मार्फत के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता। यही वजह है कि तमाम औलिया अल्लाह ने इस्लाह नफ्स को राह सलूक की बुनियाद करार दिया। इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात, अपनी अना की दीवारों और अपने दिल के जंग को पहचाने बगैर हकीकत के सफ़र पर नहीं चल सकता। जो शख्स खुद को मासूम समझता रहे वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन जो अपनी कमज़ोरियों को देख ले, अपनी गलतियों को कबूल कर ले और अपने बातिन की बीमारियों का इदराक कर ले, उसके लिए हिदायत के दरवाजे खुलने लगते हैं। आज का इंसान शायद माजी के किसी भी दौर से ज़्यादा मालूमात रखता है मगर वो अपने आप से ज़्यादा दूर हो चुका है। इसके हाथ में दुनिया की खबरें हैं मगर दिल के अहवाल नहीं। इसके पास राब्ते के हज़ारों ज़राए हैं मगर अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो चुका। इसने मसनूई ज़हानत को समझ लिया मगर अपने अंदर मौजूद रूहानी शऊर से नावाकिफ़ है। यही वजह है कि बेचैनी बढ़ रही है, इज़्तिराब बढ़ रहा है, खौफ बढ़ रहा है और ज़िंदगी का लुत्फ़ कम होता जा रहा है। इंसान बाहर की दुनिया को जीत रहा है मगर अपने अंदर की दुनिया हार रहा है। औलिया किराम ने हमेशा दिल को इंसान की असल सल्तनत करार दिया।
ان کے نزدیک اگر دل آباد ہو جائے تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور اگر دل ویران ہو جائے تو ظاہری خوشحالی بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ انسان کی اصل اصلاح دل کی اصلاح ہے، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں، خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں اور تعلقات بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ دل وہ آئینہ ہے جس میں دنیا کی محبت، خواہشات کی گرد اور گناہوں کا دھواں جم جائے تو حقیقت کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب ذکر الہی سے یہ آئینہ صاف ہونے لگتا ہے تو انسان اپنے وجود کے اندر ایک نئی دنیا دریافت کرتا ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں خاموشی بولتی ہے، تنہائی آباد ہوتی ہے اور آنسو روشنی بن جاتے ہیں۔ جو شخص کبھی تہجد کے وقت تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو، وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی گہرائی موجود ہے۔ دن کا شور ہمیں اپنے اندر اترنے نہیں دیتا، مگر رات کی خاموشی میں روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اس لیے اہل دل راتوں کو جاگتے تھے، ذکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے اور اپنے دل کے احوال کا جائزہ لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنے باطن کی نگرانی نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ حقیقت کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کو اپنی گمشدگی کا احساس ہو جائے، جب اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو گیا ہے، جب اسے احساس ہو کہ وہ دنیا کے بازار میں بہت کچھ خریدتا رہا مگر اپنے دل کا سکون کھو بیٹھتا، مگر جب اسے معلوم ہو کہ اس کی روح بھوکی ہے اور اس سے صرف مادی آسائشوں سے سیراب نہیں کیا جا سکتا، یہی احساس دراصل ہدایت کا پہلا دروازہ ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کی بات اسی لیے کی تھی کہ انسان اپنے اصل مقام کو پہچان سکے۔ ان کے نزدیک خودی تکبر کا نام نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق کی پہچان کا نام ہے۔ جب انسان اپنی حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ایک عظیم امانت کا حامل ہے۔ اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ فرشتوں سے بلند بھی ہو سکتا ہے اور حیوانوں سے برتر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی عظمت کا راز اس کے باطن میں پوشیدہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح بھی دراصل فرد کے باطن کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اکثر نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں، حالات بدلنے کی بات کرتے ہیں، مگر اپنے دل کو بدلنے کی بات کم کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان بدلتا ہے تو معاشرے بدل جاتے ہیں۔ جب دلوں میں تقویٰ آتا ہے تو انصاف پیدا ہوتا ہے، جب دلوں میں محبت آتی ہے تو نفرتیں کم ہو جاتی ہیں، جب دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو ظلم کے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ اسلاف کا طرز زندگی اسی حقیقت کا آئینہ تھا۔ وہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے مدارس صرف معلومات نہیں دیتے تھے بلکہ کردار بناتے تھے۔ ان کی خانقاہیں صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ انسان سازی کے مراکز تھیں۔ وہاں لوگوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ اپنے دل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے نفس کو قابو میں کیسے رکھنا ہے اور اپنے رب سے تعلق کو کیسے مضبوط بنانا ہے۔ انسان کے اندر ایک گمشدہ دنیا موجود ہے جس میں سکون بھی ہے، معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے اور نور بھی ہے، مگر اس دنیا تک پہنچنے کے لیے ظاہری آنکھوں سے زیادہ باطنی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا ان لوگوں پر کھلتی ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، جو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں اور جو ہدایت کے طلبگار بنتے ہیں۔ تکبر اس دنیا کا دروازہ بند کر دیتا ہے جبکہ انکساری اس کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی کا حصہ بناتا ہے اور صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں روشنی اترنے لگتی ہے
وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا اقتدار کی نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اصل دولت دل کا سکون ہے، اصل عزت کردار کی بلندی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ سفر حقیقت کسی ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر میں کبھی روشنی ملتی ہے، کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی آنسو نصیب ہوتے ہیں، مگر جو شخص اخلاص کے ساتھ چلتا رہتا ہے اس کے لیے ہر قدم ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر کی گمشدہ دنیا کو دریافت کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سکون باہر نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ روشنی کہیں دور نہیں تھی، وہ تو اس کی روح کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ منزل کہیں اور نہیں تھی، وہ تو اپنے رب کی طرف رجوع میں پوشیدہ تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ حقیقت کا سفر دراصل خود سے ملاقات کا سفر تھا۔ وہ خود جسے عمر بھر باہر تلاش کرتا رہا، وہ اس کے اپنے اندر موجود تھا۔ اس کا دل ایک گمشدہ بستی تھا، اس کی روح ایک بھولا ہوا آسمان تھی، اور اس کا وجود ایک ایسی کتاب تھا جس کے صفحات اس نے کبھی کھول کر نہیں پڑھے تھے۔ جب یہ کتاب کھلتی ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کی زندگی ایک امانت ہے، اس کا دل ایک مقدس امانت ہے، اور اس کا سفر اپنے رب کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ سفر حقیقت یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس لمحے سے جب انسان دنیا کے شور سے نکل کر اپنے دل کی خاموشی کو سنتا ہے، جب وہ اپنی گمشدگی کو پہچانتا ہے، جب وہ اپنے باطن کے دروازے پر دستخط دیتا ہے، اور جب وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے پروردگار، مجھے مجھ سے ملا دے تاکہ میں تجھے پہچان سکوں۔ یہی دعا ہر سچے مسافر کی پہلی منزل ہے، اور یہی ہر حقیقت شناس انسان کی دائمی آرزو ہے۔